ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين وقال الله عز وجل في مقام الآخر إن إبراهيم لحليم أواه منيب صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ فإن فضل رسول اللہ لیس له حد فیعرب عناتکم بفمی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم اللہ جل جلالہ وتم برہان وعظم شانہ وعم نوالہ کی حمد و سلام سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً محبتاً اخلاصاً عقیدۃً درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب عز و جل کا فضل کرم اس کی دی ہوئی توفیق سے الحمدللہ ہماری زندگی کا یہ کارواں جاری ہے۔ اللہ رب العزت اس کارواں کو برکتوں، رحمتوں، عظمتوں، فضیلتوں سے مالا مال فرمائے اور آج کے دن کی برکتیں نصیب فرمائے۔ جس مقصد کے لیے ہم یہاں حاضر ہیں، دین سمجھنے سیکھنے، اللہ رب العزت ہمیں صحیح طور پہ سننے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یقیناً بہترین وقت وہ ہے جو یاد الہی میں صرف ہو اور اپنی زندگی کی جو اصل مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے۔ یقیناً آج جن کا ہم ذکر خیر کریں گے، جن کی سیرت کو سنیں گے، وہ اللہ رب العزت کے پیارے پیارے نبی محبوب علیہ السلام کے جد امجد اور جسے اللہ رب العزت نے اپنا دوست خلیل بنایا، یعنی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ۔ یقیناً قرآن مجید میں بھی جن کا ذکر خاص ہوا اور ہماری شریعت میں بھی بہت ساری باتیں ایسی جو سنت ابراہیمی پر موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو کتنا پسند فرمایا کہ اپنا خلیل بنایا، خلیل یعنی دوست، اور باضابطہ اعلان کی صورت میں۔ تو یقیناً اللہ رب العزت اپنے خلیل سے کتنی محبت فرماتا ہوگا۔ قرآن مجید میں ایسی ہی ایک نسبت کا ذکر ہے اور ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں کے لیے انعام کا معاملہ بھی موجود ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اول الناس، بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ قریب، دوسرا معنی لوگوں میں سب سے زیادہ حقدار بے ابراہیم علیہ السلام کے کون ہے؟ فمن الذین اتبعوہ، وہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی، یعنی کہ
نبی کا قرب اسے حاصل ہے جس نے نبی کے احکام کو مانا. نبی کا قرب اسے حاصل ہے جس نے نبی کی اطاعت اور فرما برداری کی. واضح حکم موجود ہے. ان اور الناس، سب سے زیادہ حقدار اور قریب ابراہیم علیہ السلام کے کون ہے؟ الذین اتبعوہ، جس نے اس کی پیروی کی. تو انبیاء و رسول کی پیروی کرنے والا در حقیقت اس نبی کے قریب ہوتا ہے، نبی کا چاہنے والا ہوتا ہے. وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ نبی بھی اور ساتھ وہ جو ایمان والے ہیں، یہ تمام ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہیں. اب جس نے اطاعت کی اور مسلمان جو ہے وہ سچے دین ابراہیمی پر ہے، سنت ابراہیمی پر ہے، سچے جسے کہا جائے، پکے، نام لیوا نہیں. آپ دیکھیں مسلمان جو ہے وہ حج کو جاتا ہے، یہ سنت ابراہیم ہے. مسلمان قربانی کرتا ہے، یہ سنت ابراہیم ہے. مسلمانوں کے بچوں کی ختنہ ہوتی ہے، سنت ابراہیم ہے. داڑھی کا معاملہ سنت ابراہیم ہے. تو یہ بڑی بڑی دین کی شعائر ہے جو سنت ابراہیم ہے، جسے آج مسلمانوں نے اپنایا ہوا ہے. لہٰذا مسلمان ہی وہ ہے جو حقیقی طور پر سنت ابراہیم پر ہے. تو فرمایا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ واللہ ولی المؤمنین، فرمایا جس نے اس نسبت کو سلامت رکھا، بزرگوں سے اپنی نسبت کو برقرار رکھا، تو یہ نسبت ہی اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سچی نسبت رکھنے والے، کامل اتباع کرنے والے وہ ہے جسے اللہ رب العزت یہ مژدہ سناتا ہے. میں رب ان کے لیے حکم جاری فرماتا ہے واللہ ولی المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ ایسے ایمان والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے. یہ ایمان والے اللہ کے دوست ہیں جس نے نبی کی پیروی کی، سنت ابراہیمی پر چلا، تو اسے یہ مژدہ ہوا. تو نسبت بہت بڑی شے ہے اور نسبت کی برکتیں نصیب ہوتی ہے، اور یہ اعلیٰ ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. ابراہیم علیہ السلام کی یہ نسبت، اس حوالے سے یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ مفتی احمد یار نعیم رحمہ اللہ نے ایک جگہ لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ بندہ اعمال کر کے براہ راست نجات کو نہیں پاتا. نیک اچھے سے اعمال کرے گا تو کیا براہ راست نجات کو پا لے گا؟ فرمایا نہیں، یہ اعمال کرنے کی برکت سے در حقیقت اسے پیغمبر کے قرب کا ذریعہ نصیب ہوگا، اچھے سے اعمال کی برکت سے. پھر جب پیغمبر کے قرب کو اس کو جگہ مل جائے، انبیاء کرام علیہ السلام کا قرب اسے نصیب ہو جائے، تو ایسے شخص کو اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہو جاتا ہے. اور جسے اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہو جائے تو اب یہ قرب بخشش و مغفرت اور رحمت کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اعمال صالحہ ہوئے، وہ نبی کے قریب ہوا، نبی سے رب کے قریب ہوا، رب سے قریب ہوا تو اس سے رحمت و برکت اور مغفرت کا ذریعہ بنا دیا. یہ ہے اس کی ساری تفصیل. اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو جہاں پر بہت ساری تجلیات، برکات، اوصاف نصیب فرمائے، ان میں 3 اوصاف کا ذکر خود قرآن مجید میں ملتا ہے جو خاص طور پہ ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے گئے. فرمایا ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، لحلیم اواہ منیب. یہ 3 وصف ابراہیم علیہ السلام کو بہت خاص ہے. حلیم، حلم والا، بردبار، تحمل والا. اواہ، بہت زیادہ خوف خدا رکھنے والا، بہت زیادہ رب عز و جل سے ڈرنے والا. منیب، بہت زیادہ اس کی طرف رجوع کرنے والا. یہ 3 وصف جو ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے گئے، اس کے بارے میں خود قرآن مجید میں جو ذکر موجود ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر 3 اوصاف پائے جاتے تھے. اب یہ اوصاف علم کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، بردباری، تحمل، کتنا تحمل. امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا، ورنہ جس شخص سے غصہ آیا، غصہ پی گیا، بڑا اچھا شخص ہے، بڑا نیکوکار شخص ہے. والکاظمین الغیظ، غصہ پینے والا. رب عز و جل نے اس کی تعریف فرمائی ہے
تو وہ اس میں آ گیا، لیکن یہ حلم والا نہیں کہلائے گا۔ حلم والا کب کہلائے گا؟ فرمایا یہ سامنے کی طرف سے بھڑکایا جائے، مزید غصہ دلایا جائے، لیکن یہ شخص اس غصے کو نہ صرف پیے بلکہ اور ٹھنڈا ہوتا چلا جائے، اور اس کے مزاج میں نرمی آتی چلی جائے، اور اس کا لہجہ میٹھا ہوتا چلا جائے، اور اس میں نکھار آتا چلا جائے، غصے کا پیشانی پہ بل تک نہ جمے، حالانکہ وہاں تو بھڑکایا جا رہا ہے اور غصہ دلایا جا رہا ہے، جیسے نہیں کہا جاتا بس میری اب حد ہو گئی، میرا معاملہ انتہا کو پہنچ گیا، بہت برداشت کر لیا، نہیں یہ چیز ہے ہی نہیں۔ فرمایا برداشت والا معاملہ اتنا چلا گیا، اتنا بڑھ گیا، اتنا آگے گزر گیا کہ وہ ٹھنڈا ہوتا چلا گیا، اور وہاں غصہ بڑھاتا گیا، یہ ٹھنڈا ہوتا گیا، ٹھنڈا ہوتا گیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اب اس کے لیے یہ کام بغیر تکلف کے ہو گیا۔ اب ایسا ہو گیا کہ سامنے والا اگر بھڑکائے، غصہ دلائے، غلط بات کرے یا ظلم کرے تو یہ اتنا ٹھنڈا ہو گیا، اتنا کہ اب اسے اس عمل کے لیے غصہ تو کجا بلکہ بہت دور والی سوچ، یعنی کہ اتنا ٹھنڈے والا معاملہ ہو گیا کہ ذرہ برابر اب اس کو اس چیز کو سننے سمجھنے میں تکلف تک نہیں ہو رہا، اتنا ٹھنڈا۔ ورنہ جب اس سٹیج پر بندہ پہنچ گیا، اس زاویے تک بندہ رک گیا، فرمایا اب یہ حلم کو پہنچ گیا، بردباری کو پہنچ گیا، تحمل کو پہنچ گیا۔ یعنی کہاں پر تحمل کا درجہ ہے، کہاں پر جب بندے کی انتہا ہو جائے، فرمایا اب بھی اس کو غصہ نہ آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ، بے شک ابراہیم علیہ السلام اس قدر زیادہ تحمل فرمانے والے تھے، بہت زیادہ صبر فرمانے والے۔ آپ کے چچا کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے، جس سے آپ نے اپنے والد کے پکارا یا اباتی، کیونکہ وہ بت پرستی کرتا تھا، بتوں کا پجاری تھا، بت بناتا بھی تھا، اس کی پوجا بھی کرتا تھا، پھر ساتھ ہی ساتھ اسے بیچتا بھی تھا، جس کا نام آزر ہے۔ قرآن مجید میں نام کے ساتھ اس کا ذکر ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بلا اس کو سمجھاتے یا اباتی، اے میرے والد، حالانکہ چچا تھا۔ اتنے میٹھے الفاظ تبلیغ کے لیے، واضح و نصیحت کے لیے فرمایا نا سب سے نرم الفاظ استعمال کیے جائے۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار پر پہنچنے والے تھے، میرے رب نے فرمایا فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، فرمایا اپنے لہجے میں جو ہے نا نرمی لانا، میٹھے انداز میں گفتگو کرنا تاکہ اس کو بات سمجھ آ جائے۔ تو واعظ، بیان کرنے والا، تبلیغ کرنے والا، دین کی طرف بلانے والا، اس کا کام یہی ہے کہ وہ جو ہے میٹھے پیارے دھیمے لہجے میں گفتگو کرے، غصے والا معاملہ، دیگر شدت والا معاملہ فرمایا یہ نہ ہے۔ اب اتنا سخت معاملہ ہے آپ کے چاچا کا، آپ اسے پکارے یا اباتی، اے میرے والد، حالانکہ آپ کے والد نہ تھے، اے میرے والد، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے چچا تو اس کی عبادت کرتا ہے جو نہ کچھ سنے، نہ کسی طرف دیکھے، اور نہ ہی تجھے کچھ فائدہ دے سکے، اس کی عبادت کرتا ہے۔ کتنے نرم میٹھے بولتے ہیں۔ آگے آپ نے فرمایا یا اباتی انی اخاف، یا اباتی لا تعبد الشیطان، اے میرے چچا، اے میرے والد، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کر، کیوں ان الشیطان کان للرحمن عصیا، ورنہ شیطان اپنے رب کا بڑا نافرمان ہے، اس کی عبادت نہ کر۔ پھر دوبارہ آپ نے فرمایا یا اباتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے چچا، اے میرے والد، میں ڈرتا ہوں اپنے رب سے کہیں ایسا نہ ہو تجھے سخت عذاب پہنچے اور تجھے عذاب آ کے گھیر لے۔ کتنے میٹھے میٹھے بولے، یہاں پر اس طریقے سے الفاظ استعمال کیا جا رہا ہے، وہاں چچا کیا کہتا ہے، ان پھولوں کے جواب میں پتھر برسا رہا ہے، وہ نیکی والی گفتگو کی جگہ میں جو میٹھا میٹھا لہجہ اس کے جواب میں وہ تیکھے تیکھے پن پر آ رہا ہے، اور آ کے کہتا ہے کہ اے ابراہیم راغب انت عن آلیتی یا ابراہیم، اگر تو اس چیز سے باز نہ آیا تو پھر میں کیا کروں گا، لئن لم تنتہی لارجمنک، اب میں تجھے پتھر مار کے سنسار کر دوں گا، تجھ پہ پتھر پھینکوں گا۔ لیکن یہاں ابراہیم علیہ السلام نے کتنا تحمل کا مظاہرہ فرما رہے، کتنا تحمل کا، ایک تو واضح نصیحت فرما رہے ہیں، پیارے پیارے دھیمے دھیمے لہجے میں سمجھا رہے ہیں، لیکن چچا سمجھ نہیں رہا، ساتھ کتنی بڑی گستاخی کر رہا ہے، لیکن پھر بھی ابراہیم علیہ السلام اس کے جواب میں کیا بات ارشاد فرماتے ہیں، یہ نہ فرمائے جا اس کو چھوڑو اس کے حل پر، نہیں، یہ بات ہی صحیح نہیں ہے۔
اور سمجھایا گیا، ہو سکتا ہے سمجھ آ جائے، اور پیارے لہجے سے بات کیا، ہو سکتا ہے مان لیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام مزید اسے سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں قال السلام علیک ساستغفر لک ربی، کہا آپ پر سلامتی ہو، ان قریب میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت طلب کروں گا۔ کیونکہ اس وقت تک یہ معاملہ تھا، پھر جب ابراہیم علیہ السلام کو اس بارے میں آگاہی دے دی گئی کہ یہ کفر پر ہی ہے اور کافروں کے لیے دعا نہیں، تو پھر اس کے بعد آپ اس دعا سے باز آئے، ورنہ کتنی اچھی سی نصیحتیں ہیں، آگے سے کیا باتیں کی جا رہی ہے، لیکن جواب دینے والا کیا جواب دے رہے؟ اس لیے فرمایا ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام لحلیم، بہت زیادہ حلم والے، بہت زیادہ تحمل والے، اور تحمل والا جو شخص ہوگا نا ہر میدان میں کامیاب، ہر جگہ اسی کی جیت ہے۔ اگر بظاہر وہ ہارتا ہوا نظر ہے، وہ شکست نہیں، کیونکہ جو اسے ہرا بھی ہے نا پیچھے جا کے اس کی تعریف ہی کرتا ہوا نظر آئے یا بندہ بڑا اچھا تھا۔ یہ ہے تحمل کا فائدہ، یہ حلم اور بردبار کی برکت ہے۔ اب ان میں سے چند یہ ہے، فرمایا حلم یہ تو اللہ کی صفت بھی ہے، حلم والا اللہ رب العزت ایسے بندوں کو اپنا پسندیدہ بندہ بناتا ہے، اس سے پیار فرماتا ہے، حلم والے سے۔ تحمل، صبر، آپ دیکھیں نا جتنے معاشرے میں لڑائی جھگڑے فساد، یہ کیا ہے؟ یہ سارا یہی ہے کہ ہم نے تحمل سے کام نہیں چھوڑ دیا، ہم فوراً غصے میں پیش میں آ جاتے ہیں، کوئی کسی کو گالی دے آتے کہ سامنے فوراً جھگڑا شروع ہو گیا، حالانکہ نہ گالی کا اس پہ اثر، نہ گالی کی وجہ سے سامنے والا ایسا ہوا، لیکن تحمل ختم۔ یہ تحمل حلم تو جو میں نے امام غزالی رحمہ اللہ کے قول نقل کیا، یہ تو وہاں کی بات ہے، یہاں تو القاظمین الغیظ، غصہ پینے والا، یہ بھی عمل نہیں پایا جاتا۔ اسی وجہ سے پھر گھر میں لڑائی جھگڑے، الامان والحفیظ، گھر ٹوٹنے کے معاملات، طلاق تک کی نوبت آ جائے، کہ تحمل کا ہم نے سلسلہ چھوڑ دیا، ہم اسے بہت پیچھے رہ گئے، بہت پیچھے۔ بس ہماری چاہت یہ ہوتی ہے ابھی جس نے جو کام کیا ہم اس کا بھی رزلٹ جاری کر دیں، ابھی فیصلہ سو بس۔ لیکن سوچے حلم والوں کی شان کیا ہے، اللہ رب العزت اسے اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیتے ہیں۔ ساتھ فرمایا کہ فرشتے بھی حلم والے کے مددگار ہوتے ہیں، تحمل کرنے والے کے مددگار ہوتے ہیں، اور فرمایا لوگ ایسے لوگوں کی تعریف کرنا پسند کرتے ہیں جو تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ تحمل کرنے والا تو بلند درجات کو پا لیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا، فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت رہی، ان میں ایک حلم بھی ہے، تحمل کا مظاہرہ کرنا۔ اور ایک حدیث میں تو محبوب علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ تحمل کے ساتھ چلنے والا، حلم اور بردباری کی طرف جانے والا، فرمایا وہ شخص اس فضیلت کو پاتا ہے کہ جو شخص دن میں روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، فرمایا تحمل والا اللہ رب العزت کے فضل سے اس فضیلت کو پا لیتا ہے۔ تحمل، صبر، برداشت آپ کریں، آپ دیکھیں کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی جگہ پر ناکام کبھی ہوں گے، کیونکہ غصہ آیا تو فساد ہوا، زبان سے جو الفاظ نکلے سامنے والے نے اپنے پاس سیو کر لیے، آپ پھنس گئے۔ آپ نے جو حلم سے کام لیا، تحمل سے کام لیا، بردباری سے کام لیا، آپ کہیں نہیں پھنستے۔ اب ہر جگہ تعریف 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 کا سلسلہ ہوگا، کیونکہ انبیاء کی سنت ہے، اللہ رب العزت کی صفت ہے، فرشتوں کے لیے مددگاری والا معاملہ ہے، تو پھر کہاں بندہ پھنسے گا۔ یہاں تک ایک حدیث مبارکہ میں آیا، فرمایا روز قیامت پکارا جا رہا ہوگا، فضیلت والے کہاں ہیں، فضیلت والے کہاں ہیں؟ تو کچھ لوگوں کی جماعت ہوگی جو آگے بڑھے گی اور جنت کی طرف بھاگے گی، فرشتوں نے روکے گا تم کہاں کی جلدی ہے، تمہیں کہاں کو جانا ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم جنت کی طرف جا رہے ہیں، ہم فضیلت والے ہیں۔ پھر ان سے، یہ طویل حدیث ہے، مختصر یہ، پھر ان سے وہ فرشتے کہیں گے تم نے اپنے آپ کو فضیلت والا کہاں سے جان لیا؟ اب وہ جنتی جماعت جنت کی طرف جا رہی ہے، جسے پکارنے والے نے پکارا کہاں ہے فضیلت والے؟ تو وہ جماعت کہے گی کہ جب بندہ دنیا میں ہم سے جہالت کے ساتھ پیش آتا، سخت توہین والا معاملہ ہوتا، سخت شرمندگی والا معاملہ ہوتا، سخت ضلالت والا معاملہ ہوتا، تو ہم ان جاہل اور ایسے افراد کے سامنے حلم کا مظاہرہ کرتے تھے، تحمل کا مظاہرہ کرتے تھے، کبھی ان کے سامنے غصے کے ساتھ پیش آتے ہی نہیں۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے ہمیں یہ فضیلت کا مقام عطا فرمایا۔ معاشرہ اگر اس صورت پر آ جائے، دنگا فساد ختم ہو جائے، بہت ستھرائی کی طرف زمانہ آ جائے، دور آ جائے کہ تحمل۔ آپ دیکھیں نا، ایک تو بندہ تحمل کر رہا ہے، ایک تو اس کا نام بھی اونچا ہو رہا ہے، ساتھ جنت میں بھی اس کا مقام، رب کی رضا بھی سے نصیب ہو رہی ہے۔ تو فرمایا ان ابراہیم لحلیم اوہ منیب، بے شک ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ حلم والے تھے، بہت زیادہ تحمل والے تھے، اور اس کی بے شمار اس حوالے سے مثالیں ملتی ہے۔ بہرحال یہ ہوئے
کہ اواہن دوسری صفت، ایک تو ہوئی حلیم ایک صفت ابراہیم علیہ السلام، دوسری صفت اواہن بہت زیادہ گریہ زاری کرنے والے، بہت زیادہ خوف خدا رکھنے والے. یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ جو آپ نماز کے لیے قیام کی حالت میں کھڑے ہوتے اس کے بعد آپ خوف خدا سے اتنا روتے کہ ایک میل تک آپ کے سینے سے گڑگڑاہٹ کی جو آواز نکلتی تھی وہ محسوس ہو جایا کرتی تھی. ابراہیم علیہ السلام جسے رب نے یہ فرمایا اواہن بہت زیادہ رونے والے، خوف خدا رکھنے والے، اس قدر ہوتے ہیں. یہاں تک کہ ایک موقع پہ جبریل امین علیہ السلام رب عز و جل کے حکم سے حاضر ہوئے اور عرض کی اے ابراہیم علیہ السلام آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کوئی دوست ایسا ہوگا جو اپنے سگے جاننے والے بہت زیادہ محبت اور پیار کرنے والے دوست کو عذاب دے؟ کیا کبھی آپ نے ایسا بھی سنا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اے جبریل علیہ السلام یقیناً دوست کو کبھی عذاب نہیں دیتا، لیکن جب میں خود اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو پھر اس حوالے سے میں زارو قطار رونا شروع ہو جاتا ہوں. کتنا خوف خدا تھا. فرمایا اواہن یعنی اتنا خوف خدا رکھنے والے ابراہیم علیہ السلام. حالانکہ یہ خوف سے نکلے ہوئے آنسو کی کیا شان ہے، کیا برکتیں ہیں. محبوب علیہ السلام نے فرمایا کوئی خوف خدا میں رویا اور اس کا آنسو نکلا اور وہ آنسو مکھی کے سر کے برابر ہی صحیح، کتنا باریک سا ہوا لیکن نکلا خوف خدا سے. فرمایا وہ خشک چہرے پر آ کے پڑا، اللہ رب العزت اس کے چہرے کو جہنم کی آگ پر حرام فرما دے گا. حالانکہ معمولی سے آنسو نکلا ہے، جہنم پر حرام ہو گیا. مفتی احمد یار خان نعیم رحمہ اللہ ایک حدیث کی تشریح فرماتے ہوئے لکھتے ہیں، فرمایا جس طریقے سے تھن اگر دودھ میں باہر آ جائے، یعنی تھن کی صورت ہے کہ اب وہ دودھ کو باہر نہ آئے، اب جب دودھ باہر آئے تو کیا اس تھن کی طرف دوبارہ لوٹ سکتا ہے؟ فرمایا کبھی بھی وہ دودھ جو ہے اس تھن میں دوبارہ نہیں جائے گا. فرمایا اسی طرح بیائی اسی طرز پر فرمایا خوف خدا سے رونے والا کبھی جہنم کی آگ کی طرف نہیں جا سکتا. تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام اس قدر جو ہے اوان خوف خدا رکھنے والے تھے. منیب آخری صفت آپ کی، منیب یعنی بہت زیادہ رجوع کرنے والے، سب کچھ چھوڑ کر اس کا ہو جانا جو سب چیز کا مالک ہے، اپنی تمام چیزوں کو چھوڑ دینا اور اس کا ہو جانا جو اللہ رب العزت یعنی جو تمام چیزوں کا مالک ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیسی قربانیاں دی، کیسے معاملات کیے کہ آپ کو کافر قوم کی طرف بھیجا گیا. اس کے علاوہ نمرود کے سامنے کھڑے ہو کر جس طرح لوگ آگے سجدہ کرتے تھے آپ نے اس کے سامنے کھڑے ہو کے کلمہ حق کو بلند فرمایا. اسی طریقے سے آپ نے آگ پر صبر کیا. ایک وقت کے بعد آپ کے یہاں ولادت ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. آپ نے فرمایا اسے اور اس کی زوجہ یعنی اپنی زوجہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دو. کہاں پر؟ مکہ شریف جو بالکل بیابان جنگل تھا. فرمایا وہاں چھوڑ دو. آپ نے وہاں چھوڑنا پسند کیا. رب کے حکم پر آپ کو حکم دیا گیا کہ اب اسماعیل علیہ السلام جو آپ کے ایک فرزند اسے قربان کر دو، آپ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے. یعنی کتنی قربانیاں دی. فرمایا منیب، تو آپ کی ایک صفت منیب بھی ہے. اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کی مقدس قربانیوں کے صدقے ہمیں بھی قربانی کا ایثار نصیب فرمائے، ہمیں بھی بڑھ چڑھ کر دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور ایک قربانی کتنی، جب آپ ہجرت فرما کر آگے بڑھے، ہجرت کا سلسلہ مکمل ہوا، رب عز و جل نے آپ کو خوب بھر کے مال عطا فرمایا. بہت زیادہ مال ہوا، بہت زیادہ. کتنی بکریاں، بھیڑ، گائیں، اونٹ کہ جس کی رکھوالی کے لیے 5000 کتے موجود تھے. کتنا مال ہوگا ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہجرت کے بعد. پھر ساتھ میرا جب عطا فرماتا ہے نا، پھر وہ آزمائش بھی کرتا ہے کہ میرا رب دینا بھی جانتا ہے، لینا بھی جانتا ہے اور وہ روکنا بھی جانتا ہے. پھر وہ آزمائش بھی کرتا ہے کہ میں نے دیا ہے نا، بتا ہی کیا کرتا ہے. اور مال کی تعداد جہاں پہ 5000 کتے اس کی حفاظت کرتے تھے، ہر کتے کے گلے میں سونے کا پٹا ہوتا تھا. کتنا مال ہو گیا، کتنا مال. ایک فرشتہ انسانی شکل و صورت میں آیا. وہاں آنے کے بعد وہ ایک غار کی طرف گیا. ابراہیم علیہ السلام جانوروں کی خدمت مشغول ہے. جیسے وہ پہاڑ کی طرف گیا، وہاں جا کر اس نے ذکر اللہ شروع کیا. فرشتہ تھا انسانی شکل میں. ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کے ذکر کو محسوس کیا، آپ تشریف فرما ہوئے اس غار میں، ساری خدمتیں چھوڑی. جب غار میں آپ کو بہت مزہ آیا، بہت مزہ آیا، اتنا بہترین ذکر کر رہا ہے، بیٹھ گیا. کچھ وقت کے بعد ذکر روکا. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ جو ہے ذکر تو جاری رکھیں. اب وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں تھا وہ کہنے لگا اب تک تو ذکر اپنی مرضی سے کر رہا تھا نا، اب تو کہہ رہا ہے ذکر کر. ہاں مجھے کیا دے گا بتا تو میں ذکر جاری رکھوں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری بہت ساری بھیڑیں، بہت ساری، گنتی نہیں ہے جس کی، سب تیرے نام کرتا ہوں، ذکر جاری رکھ.
ذکر شروع ہوا، کچھ دیر بعد دوبارہ ذکر میں وقفہ ہوا، آپ نے دوبارہ یہ صدا لگائی، کیوں ذکر سے رک گیا؟ مجھے میرے محبوب یعنی اللہ رب العزت کا ذکر سنائے گا، میں سنتا رہوں۔ وہ کہنے لگا یہاں تک آپ کا سلسلہ پورا ہوا، اب مجھے بتاؤ کیا دو گے؟ اب دوبارہ یہ بات سنی، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بہت ساری بکریاں ہیں، ساری بکریاں تیرے نام، ذکر جاری رکھ۔ پھر ذکر چلتا رہا، پھر وقفہ ہوا، پھر اس فرشتے نے ندا لگائی کہ ہاں اب کیا دے گا؟ آپ نے فرمایا گائیں ساری تیرے نام۔ دوبارہ ذکر ہوا، دوبارہ ذکر میں وقفہ ہوا، پھر آپ نے صدا لگائی، فرمایا اب جتنے اونٹ ہیں سارے تیرے نام۔ اس کے بعد فرمایا ساری مال و متاع جائیداد سب تیرے نام، بس مجھے میرے رب عز و جل کا ذکر سنائے رہا۔ ذکر سننے کی کتنی طلب تھی، کتنی طلب، آپ سوچیں ذرا۔ اور ہم یہاں وہاں آنا جانا کرتے، زبان ہماری بند ہوتی ہے، یا فضولیات سوچ رہے ہوتے، یا بس خاموش سے وقت نکل جاتا ہے۔ اگر یہ ذکر میں ہماری زبان تر ہو جائے، کتنی برکتیں نصیب ہو جائے۔ یا سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ، پھر اس کے بعد بھی فرما رہے ذکر سنا، مجھے میرے رب عز و جل کا ذکر سنا۔ اب فرشتے نے کہا اب کیا دے گا مجھے؟ اب تو تیرے پاس کچھ ہی نہیں بچا، کیونکہ تو نے سب میرے نام کر دیا، اب ذکر میں کیسے جاری رکھوں؟ آپ نے فرمایا اب بھی ایک چیز ہے۔ فرمایا اب کیا ہے؟ فرمایا اب تو مجھے اپنے لیے وقف کر دے، اب ہمیشہ کے لیے میں تیرا ہو گیا، اب مجھے تو وقف کر لے، لیکن ذکر کو نہ روکا۔ پھر اس کے بعد اس فرشتے نے، چونکہ انسانی شکل و صورت میں تھا، اس نے کہا کہ آپ کو اللہ کے ذکر سے اتنی محبت ہے، میں اللہ رب العزت کی طرف سے اتارا ہوا فرشتہ ہوں، اللہ رب العزت آپ کو اپنا خلیل بناتا ہے۔ اس وقت سے ابراہیم علیہ السلام کا نام خلیل اللہ ہو گیا، یعنی اللہ رب العزت کا خلیل۔ تو یہ ذکر سے محبت، اس کی چاشنی، اس کی لذت اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، جو باتیں سننے سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا